لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بس ہمیں پیدا کر دیا، یا یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس یہی دستور ہے۔ اللہ نے ان کا جواب ان آیات میں دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک سلسلہ آتا ہے انسانوں کا، پھر ان کے بعد ان کے جانشین، یہ موت اور حیات کا سلسلہ خود بخود وجود میں آ رہا ہے، اور نیکی یا بدی اس کا کوئی وبال یا انجام بہتر ہو یا وبال آئے برائی کرنے کا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور انسان دنیا میں آزاد ہے، اس کو کسی طرح کی قید و بند اور کسی طرح کی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ نے پہلے دہریوں کی باتوں کو نقل فرمایا اور اس کے بعد ان کے جوابات بھی دیے۔ چنانچہ اللہ نے کل کی آیات میں فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وجود خود بخود ہو گیا اور دنیا میں کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو، جو آدمی اپنے آپ کو شرعی دائروں میں باندھ کر رکھے، شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے، جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے تابع رکھا، ظاہر سی بات ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند اس وجہ سے بھی ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو محنت سے شریعت پر ڈالا، اور اللہ کسی کی محنت کو رائیگان نہیں کرتے۔ آپ اگر مٹی میں بھی محنت کریں تو مٹی سے بھی آپ کو فائدہ ملنے لگتا ہے، اسی طرح جب آپ کسی بھی لائن کے اندر محنت کریں تو آپ کو سرخروئی ملتی ہے۔ یہ کیسی ناانصافی کی بات ہوگی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو راہ خدا میں اپنے اوقات کو لگاتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ خدا کے ہاں اس کی عزت نہ ہو؟ اور جو اپنے آپ کو آزاد رہ کر، آزاد سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اور خواہشات نفسانی کو اپنا مقتدا بناتا ہے، کل کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اس کے متعلق حضرت مفتی شفیع عثمانی نے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خواہشات نفسانی کو کوئی اپنا معبود
نہیں بناتا۔ ہاں، عبادت کا مطلب جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے اطاعت، یعنی خواہشات نفسانی کی اطاعت کرنے والا در حقیقت وہ ایسا ہے کہ جیسے خدا کے مقابلے میں اس نے اپنے نفس کو اپنا مقتدا، رہبر اور رہنما بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ آسمان کے نیچے دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو مبغوض ہیں، جن پر اللہ کا غصہ آتا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا مقتدا، رہبر، رہنما بنا دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری بیماری تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، ہاں اگر تم ان کی مخالفت کرو تو یہ بیماری ہی تمہاری دوا بن جاتی ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ کہا کہ بس آ گئے، ہمیں زندگی مل گئی اور بس یہیں مرنا یہیں جینا، اس کے بعد کیا دوسری زندگی، یہ صرف ایک خام خیال ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، آج کی آیات میں اللہ دوبارہ ان کے اقوال کو نقل فرما رہے ہیں کہ منکرین آخرت یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، یہاں جی گئے اور اگر مر گئے اور مریں گے تو پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زندگی تو آئے گی، اللہ حساب و کتاب لیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے جتنی دلیلیں پیش کی جائیں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اعتراض پر اعتراض، پھر اعتراض کر دیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی ملے گی تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ، جو ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کی باتوں کا مقابلہ کرنے والے کہ آپ کہتے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ اگر زندہ کرنا برحق ہے۔ اس کے جواب میں آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم تو نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا۔ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر کے موت دینے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا دوبارہ جبکہ نمونہ بھی موجود ہے؟ پہلی دفعہ میں عام طور پر کسی کام کا کرنا جبکہ نمونہ نہ ہو ذرا دنیا والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے، پہلی مرتبہ بھی مشکل پیدا کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ جو اللہ بتاؤ تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا، تم تو کہیں تھے بھی نہیں، اور اب تو مر کر تم دنیا میں آ گئے، چاہے جلا دیے گئے ہو، چاہے ڈبا دیے گئے ہو، چاہے مٹی کے اندر دبا دیے گئے ہو، اب تو نمونہ موجود ہے۔ تمہیں کیوں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے دوبارہ جی اٹھانے پر کیسے قادر نہ ہوگا؟ بلکہ عقلاً یہ بات بہت دور ہے کہ جس اللہ نے بغیر نمونے کے ابتداءً پیدا کر دیا، اب تو قیامت کے دن صرف روح پھونکنی ہے، تو اس طرح اپنے ذہن میں یہ شک شبہ پیدا کرنا کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، یہ ایک بے سند بات ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، وہ اللہ دوبارہ روح کو جسم کے اندر ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ نے ان کا وہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جو دہریے کہتے ہیں کہ ہم یہاں صرف زندہ ہیں اور جب مر جائیں گے تو کسی طرح ہمیں زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خام خیالی چھوڑ دو، جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو جب
نمونے کے بعد دنیا والوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ نے تو پہلے ہی تمہیں بغیر نمونے کے پیدا کر دیا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو دلیل نہیں ملتی تو سوائے حجت کرتے ہیں اور طرح طرح سے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ ان کے جوابات بھی دیتے ہیں، چنانچہ اللہ نے پہلے ان کا اعتراض نقل کیا آج کی آیت میں، پھر اس کے جوابات دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، یعنی کافروں کی طرف سے ایک اعتراض اس وقت بھی رہتا تھا، اور آج کے دہریے بھی جو لامذہبیت کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے جو کچھ زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئے اعتراض نہیں ہے، زمانے سے لوگ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ ایک مخلوق آتی ہے، انسان آتے ہیں، ان کے بعد جانشین آتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، بس وہمی اندازے لگاتے رہتے ہیں، یعنی دلیل کچھ نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کو کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، یعنی ابتداً تمہیں زندگی اللہ نے دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔